वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफा फिर आपको खुश आमदेद। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं शहजाद रजा और हम गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कलीदी खिताब किया है, उस खिताब की अहमियत, उसमें जो पहलुओं को उजागर किया है, उस पर हम गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं। 7 से 8 हमारा एक और सेट ऑफ गेस्ट थे, अब दूसरे गेस्ट आए हैं, उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। साथ में हारून लाइतूर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। दीगर अहम जो शुरुक हैं उनकी राय भी लेकर आएंगे आज के 8 से 9 के शो टाइम में। तो डॉक्टर साहब से अगर आगाज़ करें, डॉक्टर मुनव्वर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की स्पीच देखी होगी, सुनी होगी। हमने जब 7 से 8 बात कर रहे थे तो हमारे तजियाकार करते कि 4 अहम पहलुओं पर उन्होंने बात की। फ़लस्तीन के हवाले से कि उनकी मुस्तकिल रुकनीत दी जाए, कश्मीर में इस्तिसाब राय के हवाले से बात की, क्लाइमेट चेंज में जो नुकसानात पाकिस्तान के हो रहे जबकि हम कंट्रीब्यूटर नहीं हैं, और जो उन पाकिस्तान का इक्तिसादी एजेंडा है उस पर फोकस किया। आपकी नज़र में आपने बहुत सी तकरीर सुनी होगी और उनका तजिया भी किया होगा, कैसे रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की स्पीच को? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर मदद किया। बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्पीच थी इनफैक्ट, और तकरीबन जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हैं, पावर्टी के हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, और पाकिस्तान के जो अपने प्लान हैं उन सारे इश्यूज़ के ऊपर उन्हें कवर किया। देखें ना, स्टार्ट वो करते हैं गज़ा से, कश्मीर के ऊपर आते हैं, इंडिया की मिलिट्री बिल्डअप पे बात करते हैं, डेट ट्रैप की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। और बहुत से कम लोगों को पाकिस्तान में पता होगा कि पाकिस्तान उन शुरुआती ममालिक में से है जिसने रीस्ट्रक्चरिंग की बात की, और कॉफ़ी क्लब, रीस्ट्रक्चर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, मैं ये कहता कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, और फिर कॉफ़ी क्लब के पाकिस्तान पायनियरिंग मेंबर था। और यूनाइटेड नेशन का ये जो सेशन है 79, ये वैसे भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। और उसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान चार्ज संभालने जा रहा है नॉन जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कंप्रीहेंसिव स्पीच थी, और ये बावर कराना था दुनिया को और यूनाइटेड नेशन को कि देखें जो आपकी अपनी रेजोल्यूशंस हैं उसको रिजॉल्व करें, और जो ट्रेजिक जो इस वक्त सीन्स हम देखने में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की वॉर के सिलसिले में हो, या जो कॉलोनीज की सेटलमेंट हो रही है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की जो साजिश है इंडिया की कश्मीर के हवाले से, या गज़ा के अंदर जो एथनिक क्लिनजिंग जो हो रही है, ये वो वैसे सीन है जो यूनाइटेड नेशन के बेसिक मकासद में से है कि जो आपने जिसकी वजह से आपका वजूद पड़ा कि आप दुनिया को अमन से भर देंगे और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। तो ये वो टाइम है जहाँ पे सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है, पावर्टी को एरोड करने की ज़रूरत नहीं है, पर साथ साथ जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। शाहिद कियानी साहब एक्स एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। हारून लाइतूर साहब ने भी हमें स्टूडियो में अनवार ज्वाइन कर लिया है। हारून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तूर साहब पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, इससे पहले कि मैं एम्बेसडर साहब के पास जाऊँ। तकरीर आपने सुनी, इससे पहले भी बेतहाशा तकरीरें आपने सुनी होंगी, आप गए भी होंगे। क्या मुनफरिद था आपके ख्याल में? मुख्तसर तकरीर थी लेकिन सारी चीज़ों को अहाता किया, कैसे हाउ डू यू रेट दैट स्पीच? जी बिल्कुल, थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो आज का खिताब था वो 3-4 लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट था। एक तो सबसे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़, अगर आप देखें कि जिस मुदल्लल अंदाज में और जिस ठोस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़लूम कौमों का मुकदमा पेश किया है। पाकिस्तान का मुकदमा तो अपनी जगह पे है, ख़ास तौर पे आज के जो खिताब है उसकी जो सबसे बड़ी बात थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया का ज़मीर झंझोड़ा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बच्चे जिंदा जल रहे हैं, जिंदा दरगोर हो रहे हैं। गज़ा का पूरा नुहा उन्होंने पेश किया, और उन्होंने कहा, और ख़ास तौर पे फिर जिस सख्त अंदाज में दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा और क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि कब तक आप लोग खामोश तमाशाई बैठे रहेंगे। 4-5 चीज़ें जो थी जिन पे फोकस वज़ीर-ए-आज़म का था, सबसे पहले गज़ा, उसके बाद दूसरा कश्मीर, फिर इस्लामोफोबिया, फिर जो बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज, उसका बात की। फिर उन्होंने जो दहशतगर्दी है इस्लामोफोबिया के साथ साथ उसका बड़ा मुदल्लल अंदाज में जिक्र किया। न सिर्फ इन सब चीज़ों का मुकदमा पेश किया, साथ ही साथ दुनिया के सामने इनका सोल्यूशन भी पेश किया कि अब हमें वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है, दुनिया को क्या करना है। उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान का अपना मुकदमा है
उस हवाले से पाकिस्तानी मईशत को आपको पता ही है कि एक तवील अरसे से पिछले 3-4 साल से बड़े सख्त हालात का सामना करना पड़ा, सख्त फैसले लिए और मुआशी एक बहरानी सूरत हाल से निकल के आज आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत पे एतमाद कर रहे हैं पूरी तरह से, और उसकी मुसलसल जो उसके इंडेक्सेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। उसके बारे में बताया तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की बात और दुनिया की मजलूम, अच्छा फिर देखिए आप यूक्रेन की बात। जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा हारून साहब। मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिप्लोमेट रह चुकी हैं पाकिस्तान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने का। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो 4 उन्होंने मेन 8 पॉइंट्स उठाए आपने यकीनन देखे होंगे, कैसे आप इसको एवेल्यूएट करेंगी कि पाकिस्तान का मुकदमा ओवरऑल जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं किस अंदाज में पेश किया और जो सोल्यूशन की बात की है वो कितने वर्केबल हैं और कैसे आलमी बरादरी इनको फॉलो कर सकती है? देखिए आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहले तो ये कि वो उन्होंने जो नुक्ते उठाए हैं उसके बारे में मैं उसको कैसे एनालाइज करती हूँ। तो देखिए ये स्पीच जो है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या कोई और प्राइम मिनिस्टर है, ये स्पीच जो है जो जनरल असेंबली में की जाती है, जिसको मैं दुनिया की पार्लियामेंट कहती हूँ, वहाँ हमेशा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है खारजा पॉलिसी के इश्यूज पे वो बयान किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी वही किया। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि माजी में भी जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट स्टेट रहे हैं उन्होंने भी इसी तरह से फोकस किया मकबूजा कश्मीर पे। उन्होंने भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज हैं उनको बयान किया, बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने रखा। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि इनकी भी स्पीच उसी ट्रेडिशन में थी। लेकिन जहाँ तक सोल्यूशन की बात है, मैंने तो कोई खास सोल्यूशन नहीं देखे सुने इस स्पीच में। ये जरूर है कि उन्होंने जंगबंदी की कॉल की, तो ये कोई पहली दफा तो नहीं है, तो सारी दुनिया ही कह रही है कि जंग बंद होनी चाहिए गाजा में। लेकिन उस तरह के मैंने कोई प्रपोजल्स या रिकमेंडेशन तो नहीं सुने इसमें। जी डॉक्टर साहब, अनवर लसन बात करूं। आपने सही कहा कि हर हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट पाकिस्तान का मुकदमा जाके या जो भी जिस मुल्क के सरबराह होते हैं वो अपने मुकदमा पेश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप माशाल्लाह अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं, बरतानिया में भी हमारी हाई कमिश्नर रह चुकी हैं, खुद टॉप की जर्नलिस्ट भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर है इसराइली जो जारियत हो रही है, पहले गाज़ा में और अब लबनान का रुख किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया और उसके साथ नथी किया मसला कश्मीर को, क्योंकि मसला कश्मीर के हवाले से ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे है, लेकिन उसमें बात कम होती है। इवन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी जब कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की तो कश्मीर का नाम नहीं लिया था। उसको नथी करना आप समझते हैं कि अच्छी स्ट्रेटेजी है, ताकि क्योंकि दोनों जो इश्यूज हैं उस पर मुद्दा एक ही है कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको हक आज़ादी मिलना चाहिए और अपनी राय के इजहार का पूरा भरपूर मौका मिलना चाहिए। इसको आप किस तरह देखती हैं कि उसको ज्यादा एम्फेसिस के साथ टाई अप किया दोनों इश्यूज को? देखिए ये भी कोई नई चीज तो नहीं है, पहली दफा तो नहीं हुआ। अगर आप माजी में देखें तो बहुत सारे और लीडरान ने भी इसी तरह लिंक किया है, इसलिए कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी जो है वो कोई कल तो नहीं बनी या आज तो नहीं बनी, और हमारी खारजा पॉलिसी में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी में एक तसलसल है, एक कंसिस्टेंसी है। तो उस हवाले से मैं नहीं समझती कि कोई नई चीज उन्होंने पेश की है वहाँ। हमने तो हमेशा से कहा है कि जो 2 सबसे पुराने इश्यूज हैं सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे, जिसका आपने भी तस्करा किया जी, वो है फिलिस्तीन और मकबूजा कश्मीर, और इनके हल जरूर होने चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उनकी तरफ से अगर कोई नया प्रपोजल आता इस प्लेटफॉर्म पे तो शायद उसका असर ज्यादा होता। वैसे आपकी नजर में क्या खदोखाल हो सकते थे ऐसे नए प्रपोजल के? मैं तो नहीं बता सकती। नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आपके जहन में और क्या ऐसी बात हो सकती थी। उन पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के प्रपोजल देना चाहते हैं और क्या हमारे मुफाद में है या नहीं। तो मैं तो इस वक्त आपकी प्रोग्राम में इतनी तफसील में नहीं जा सकती कि मैं आपको बताना शुरू कर दूं। आपने कहा एक डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल ये कि जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान जैसे ममालिक बार बार जो है तरक्की याफ्ता ममालिक पे जोर डाल रहे हैं कि कसूर आपका है लेकिन सजा हम भुगत रहे हैं। इस स्पीच में भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की। सो बार बार ये जो हम बात कर रहे हैं इसका आप समझते हैं कोई असर भी होगा वाकई? क्या जो एग्रीमेंट्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो पहले से उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं उसके मुताबिक वो चलेंगे आगे, या मजीद जोर डालने की जरूरत पेश आएगी? देखिए इसमें भी मेरा ख्याल है इस पे जोर देना जरूरी होता है। हर आवाज
جو اٹھتی ہے وہاں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے وہ اہم ہوتی ہے. لیکن اس میں تو پھر سارے جس کو کہا جاتا ہے گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں ان سب کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا, اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دنیا کی جو طاقتور ملک ہیں ان کی طرف سے شاید کوئی تبدیلی آئے. لیکن صرف کہنے سے تو تبدیلی نہیں آتی. آج تک اگر کہنے سے آتی ہو تو کیا بات ہے, وہ تو پھر کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے, کسی وقت پر پھر تبدیلی آ جائے گی, تو ہوتا نہیں. میم ریکنسٹرکشن آف یو این کی بھی حوالے سے, ریسٹرکچرنگ آف یو این کے حوالے سے بھی بہت بازگشت سنائی دے رہی ہے. پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں ہم ناکام رہے ہیں. سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران کے حوالے سے انہوں نے کہا. آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی کہ کب تک صرف مذمت سے کام لیا جائے گا, اب اس کو روکنا ہوگا, فلسطین کو مستقل رکنیت دی جائے. آپ کی رائے میں لینا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو یو این کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی کوئی فالو اپ ہوگا یا صرف یہ بات تک ہی معاملہ رہے گا؟ دیکھیں پچھلے 20 سال سے زیادہ سے مذاکرات چل رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کاؤنسل کو ریفارم کرنے کے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر سال مختلف لیڈرز آ کے کہتے ہیں کہ یہ ریفارم ہونا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے, اس لیے کہ سیکورٹی کاؤنسل تو ناکام ہو گئی ہے. نہ وہ یوکرین کی جنگ بند کرا سکی, نہ غزہ کی جنگ بند کرا سکی, نہ اب جو اسرائیل جارحیت کر رہا ہے لبنان کے خلاف اس کو بھی نہیں. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں, اور اس میں پہلے ضروری ہے کہ نشاندہی کریں ہم کون سا ممبر ہے جو کہ اس وقت کھڑا ہے جنگ بندی کے راستے میں, اور وہ ہے امریکہ. امریکہ نے بار بار ویٹو استعمال کیا. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی اس طرح کا ریفارم ہونے والا ہے جس میں کہ سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ اپنا ویٹو پار خود ہی دے دیں گے, گیو اپ کر دیں گے. مجھے تو ریفارم کے جو پاسبلٹیز ہیں وہ نہیں نظر آتی. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ریفارم ہونے والا ہے. یہ ضرور ہے کہ ملک آ کے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن میں خود بھی انوالو رہی ہوں ان مذاکرات میں 5 سال کے لیے, اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ پروسیس کہیں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انوار واپس اپنے پینلسٹ کی طرف آتے ہیں, اور ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر ملیہ لودھی ابھی بات کر رہی تھی, اور جیسے ہم نے سوال کیا تھا ریفارمز کتنے اہم ہیں جس کا احاطہ بار بار کیا جاتا ہے, وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. ڈاکٹر ملیہ لودھی کہتی ہیں کہ پاسبلٹی نظر نہیں آتی. اگر ریفارمز نہیں ہوتے تو کیا یو این کی اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, بتدریج کم ہو جائے گی آپ کے خیال میں, یا ریفارمز ہوں گے اور بہتری کی طرف معاملات جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں ابھی ڈاکٹر ملیہ لودھی نے بھی بات کی, اور ضروری ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود سروس کے ساتھ تو مختلف ایمبیسیز مختلف شہروں کے مختلف کنٹریز میں رہا. تو پہلے تو ایز جنرل آفیسر, پھر خود ایمبیسڈر رہا. تو یہ اسٹرکچرنگ ہے, یہ سیکورٹی کاؤنسل کی ہے, اس کے اندر بہت سے یورپین ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر وزیر اعظم صاحب نے آج کی اسٹرکچرنگ کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. دیکھنا, اگر ہماری حکومت اس ایشو کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تب مصیبت ہے. اگر وہ تنقید کرتے ہیں, اگر نہیں کی بات کرتی, یہ ایجنڈے میں یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے میں ہے. اس کی وجہ بتاؤں, 3 ممالک بہت آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں پرماننٹ ممبرشپ دی جائے, اعلان کریں. اس سے جاپان ہے, جرمنی اور انڈیا ہے. بات یہ ہے کہ اس ایکسکلوسیو کلب کو آپ بڑھا دیتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جو حماس کی جو جنگ ہے اس میں کیا سیکورٹی کاؤنسل نے جنگ بند کرا دی, پولیس جنگ بند کرائی. صحیح ہے, تو یہ تو ظلم ہے نا, آپ اس کو بڑھائے نہیں. ہم کہا کہ جی یہ جو نان سیکورٹی جو بغیر ویٹو والے جو ممبرس ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے, کیونکہ ویٹو والے نے تو ہمارے لیے اپنا مسئلہ کنورٹ کیا ہے. تو یہاں پر وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ریسٹرکچرنگ کی, بالکل صحیح کی, کیونکہ یہاں پر اقوام متحدہ آپ خود دیکھ لیں سپر ہو گیا ہے. حماس کی جنگ کو نہیں بند کرا سکا بیکاز کیونکہ وہاں پر جو ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشلی آپ کو پتا امریکہ ہے, ان کو ویٹو کر دیتے ہیں کہ ان کی جنگ بند ہونی, بڑا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا. یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا شاید کیانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انپوٹ دیا. میں چاہوں گا ڈاکٹر منور حسین صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا تھا ریفارمز.
آپ نے دیکھا کہ ہمارے دونوں جو فارمر ایمبیسڈرز ہیں وہ کوئی اتنے پر امید نہیں ہیں، اور بات بھی ان کی صحیح ہے کہ جو ہسٹری رہی ہے اب تک یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی، اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا پائے. اور مجھے یاد ہے کہ جنگ بندی کی بہت سی ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، اسرائیل کو روک نہیں کر پائے، نکیل نہیں ڈال سکے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا جو ریفارمز کی آپ نے بھی بات کی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی عملاً حتمی پیش رفت ہوگی؟ میں اتنا نا امید نہیں ہوں جتنے ہمارے ایکس دونوں ڈپلومیٹس نا امید مجھے نظر آئے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جب یونائٹڈ نیشن وجود میں آ رہی تھی تو وہ کوئی چھوٹا پروسیس نہیں تھا، اٹ واز اے ویری لانگ پروسیس. جی، پہلے لیگ آف نیشن کی صورت میں آئی، پھر ڈورمنٹ فیز میں چلی گئی، پھر 1945 اپریل میں شروع ہوتا ہے اور نیگوسیشن چلتی ہیں، جون تک جاتی ہیں، اور پھر اعلان جا کے ہوتا ہے، چارٹر کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور سپٹمبر 1945 میں وجود میں آتی ہیں. جی، اور پھر ود دا پیسیج آف ٹائم دوسرے اس کی ذیلی ادارے بنتے ہیں، اس کے اندر ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کو چینجز بھی نظر آتی ہیں. اب یہ کہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی کامیابی نہیں ہے، تو بوسنیا میں جنگ کس نے رکوائی تھی؟ ڈارفور میں کس نے رکوائی تھی؟ ساؤتھ سوڈان میں کس نے کروائی تھی؟ ہیومینیٹیرین آپریشن جو افریقہ میں ہوتے رہے وہ کس نے کروائے تھے؟ تو میرا خیال ہے اتنی نا امید کی ضرورت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا اس وقت دو حصوں میں ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. ایک گلوبل نارتھ ہے، ایک گلوبل ساؤتھ ہے. یونائٹڈ نیشن بنی ہوئی ہے گلوبل نارتھ کے اندر، ریسورسز دے رہا ہے گلوبل نارتھ، پیس کیپنگ فورسز میں کنٹریبیوشن ہے گلوبل نارتھ کی. تو جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ریسورسز دیتے ہیں، قراردادیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. اب گلوبل ساؤتھ کے جو مسئلے ہیں، گلوبل ساؤتھ جب تک ریسورسز نہیں دے گا، پیس کیپنگ فورسز نہیں دے گا، تو جب تک وہ مسئلے تو نہیں ہوں گے نا. اب مسئلے ہیں آپ کے گلوبل ساؤتھ کے، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نارتھ کی طرف، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا کرتا تو گلوبل نارتھ کی ہیں. وہی ہے ایگزیکٹلی، میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہیں گے نا امپلیمنٹ کرنا، لیکن کنٹرول بھی وہ کرتے ہیں. گلوبل ساؤتھ میں بڑے امپورٹنٹ نیشن ہے، رشیا گلوبل ساؤتھ میں ہے، چائنا گلوبل ساؤتھ میں ہے، برازیل گلوبل ساؤتھ میں ہے، ساؤتھ افریقہ گلوبل ساؤتھ میں ہے، ٹرکی گلوبل ساؤتھ میں ہے، مڈل رینج پار میں انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ایجپٹ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ریفارم اینڈ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اس میں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اور دوسری میری سجیشن یہ ہے، اگر پرائم منسٹر کے پاس چھوٹا ٹائم ہوتا ہے، پرائم منسٹر ساری پروپوزل نہیں دیتے، یہ پھر الگ سے کونسل بنتی ہے جہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. دوسری میری ایک خاکہ پیش کرتے ہیں، ڈیبیٹ بعد میں ہوتی ہے. دوسری میری یہ گزارش یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کی جو نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے اس کو کسی نہ کسی صورت میں کسی لیول کے اوپر بائنڈنگ ہونا پڑے گا، بیکاز جنرل اسمبلی ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ ہے. آپ کو یہ ڈیموکریٹک آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں، لیکن ونس ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک قسم کی بائنڈنگ ہے مورلی اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے مطابق. یہ جو استحقاق اس وقت UN سیکیورٹی کاؤنسل کا یہ ہٹ کے UNGA کی طرف اس کے طرف بھی آ ووٹنگ ہو، اور اس کے بعد جو ریزولوشن اور بائنڈنگ ہونی چاہیے چیپٹر 7 کے تھا جو UNSC کا. اچھا، یہ جو یونیک وہ کہہ رہے ہیں، ایک سوری میں ایک صرف منٹ لوں گا، یہ ایکسکلوسیو جو کلب کی بات ہو رہی ہے اس میں اصل پرابلم کیا ہے؟ اگر انڈیا اس میں وش کرتا ہے کہ میں اس کا پرماننٹ ممبر بنوں، انڈیا بن نہیں سکتا. کوشش ہے بڑی عرصے سے ہے، لیکن بن کیوں نہیں سکتا کہ وہ خود وائیولیٹر ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کا. اس کے علاوہ افریقہ کو 2 سیٹس جانی ہے، اب ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ ان میں سے 2 کون ریپرزینٹ کریں گے افریقہ کو، جبکہ ساؤتھ امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے، انفیکٹ وہ برازیل آ جائے گا. تو یہ ایشوز ہیں. جی بالکل. طور صاحب، ان کے سائیڈ لائنز پہ جو پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ترکیہ کے پریزیڈنٹ سے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ MD ورلڈ بینک سے، یورپین کمیشن کے IMF کے، اور یورپین کمیشن کی صدر سے، برطانوی ہم منصب سے، فلسطینی صدر محمود عباس سے، ایرانی صدر سے، بل گیٹ سے، اور بہت سارے اس طرح کے جو سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہوئی ہیں، یہ کتنی اہم ہے؟ اور ان میں جو چیزیں نکلی ہیں وہ تھوڑی ذرا شیئر کر دیں ہمارے بائی لیٹرل ہمارے تعاون کے لیے. شکریہ شہزاد، بڑا زبردست آپ نے کویسچن کیا ہے. آپ نے بھی کور کیے ہیں، ہم نے بھی UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کور کیے ہیں اور دیکھا ہے کہ نارملی جو پرائم منسٹر کا سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قطعی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں، امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں. شہری رحمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت شکریہ، آپ نے PTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں وقت دیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کلائمیٹ چینج کے جو خطرناک اثرات ہیں اس پہ روشنی ڈالی، اور لاسٹ ٹائم بھی جب تباہ کن سیلاب آیا تھا اور آپ نے بھی بڑے زبردست انداز میں پاکستان کا مقدمہ رکھا تھا کہ کلائمیٹ جسٹس ہونا چاہیے، ہم تو 1% کاربن ایمیشن بھی نہیں کرتے اور اس کا جو ہم پر امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ سمجھتی ہیں اب اس کے ایک تو اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ جو نقطے انہوں نے رکھا اپنے 4 پروپوزلز، اس پہ کلائمیٹ چینج بھی ہے، یہ دنیا کے ایجنڈے پہ آ گیا ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی. جی بالکل آ گیا ہے، اور اس کا ترا پھر
पाकिस्तान को ही जाता है। 2 साल पहले जब हमने अपने सैलाब के पास, तबाहकुन सैलाब के बाद जो बात की थी, वो अब सारी दुनिया में मैं समझती हूँ उसकी भी बात पजीराई हो रही है और बात सब लोग यही कर रहे हैं। अब तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसकी बहुत बढ़ चढ़ के हिमायत की है कि माहौलियाती इंसाफ वक्त ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो जिस तरह हर किस्म की नाइंसाफी की बात की ना, वो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क में मैं समझती हूँ आना ज़रूरी है। जो इक्तिसादी क्वालिटी की बात की है, मसावी हुकूक तो नहीं है किसी के इस वक्त, और इसका एक फ्रेमवर्क बदले, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बदले दुनिया का, एक तो वो बात की जाती है और की गई है। फिर ज़ाहिर फ़लस्तीन और कश्मीर पर उन्होंने अपना वजन डाला है और इस्लामोफोबिया पे किया है। तो ये तरजीहात ग्लोबल हैं और ये एक मुकदमा लड़ने का है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने जो फ्रंट लाइन पे है, मतलब ग्राउंड जीरो है इस वक्त माहौलियाती तब्दीली का और सख्त गरमाइश का, तो ये बात मैं समझती हूँ सुननी पड़ेगी तरक्की याफ्ता ममालिक को, जिन्होंने ये इस वक्त ऐसी अपनी एमिशंस जो हैं, अपनी जो अखराज हैं उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की, वो इस लेवल पर नहीं लाए हैं कि गरमाइश कम हो। और गरमाइश की कीमत इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क पे कर रहे हैं, अफ्रीका और पाकिस्तान। ठीक, शेरी रहमान साहिबा, लेकिन जो अब क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपके ख्याल में वो कितने संजीदा होंगे कि पाकिस्तान में सैलाब आता है, कमिटमेंट्स और प्लेजेस किए जाते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे फुलफिल नहीं किए जाते, और हम क्या ये इससे अंदाज़ा करें कि वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, एक हद तक लिप सर्विस होती है लेकिन उससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ती? ये बड़ी आपने पते की बात की, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। नवंबर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP29 होगी बाकू अजरबैजान में, जो जनरल असेंबली से भी ज्यादा लोगों को और लीडर्स ऑफ स्टेट्स को, हेड्स ऑफ स्टेट्स को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुआहदे भी तय होते हैं। लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि क्लाइमेट जस्टिस मैं समझती हूँ सबके एजेंडे पे रहना पड़ेगा, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि इतने ममालिक हैं जिसे हम आप ग्लोबल साउथ कहते हैं जिनको जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि देखिए एक जैसे बम्पर स्टिकर सा हो जाता है, बड़ी पुरकशिश स्लोगन्स होते हैं, लेकिन बाद में फॉलो अप जो होता है वो बहुत अहम होता है। जो ममालिक उन कमिटीज में हैं और जो उस दायरे इख्तियार में हैं, तो उन्हें ये इस पे पहल करनी चाहिए। अब पाकिस्तान COP27 के बाद लॉस एंड डैमेज की कमेटी में भी नहीं रहा, जो बड़ी मेरे लिए अफसोसनाक बात है, क्यों हमने बहुत लीडरशिप दिखाई सारी गवर्नमेंट ने उस वक्त, और अब सूरत-ए-हाल ये है कि हम उसके बाहर हैं, तो जो कमिटमेंट किए जा रहे हैं उनका फॉलो अप नहीं होता है ना। और आप अगर मुझसे एक वादा करेंगे और फिर उसका नहीं पूरा करेंगे, तो मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि मैं आपको लीगली बाइंड करूं या कुछ करूं। तो मसला ये भी है कि ये सारी कोई भी इनमें से इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग नहीं होते, जो वादे किए जाते हैं। हाँ, अच्छा मैम, ये भी बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेथ ट्रैप्स की भी बात की और उनको डेथ ट्रैप से कहा कि वो डेथ ट्रैप्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पे मदद नहीं की जाएगी तरक्की पजीर ममालिक की, तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हसूल नामुमकिनात में से है। आपकी मैं इस पर भी राय लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और डेथ ट्रैप की बात लास्ट टाइम भी की थी प्राइम मिनिस्टर ने, और ये मैं बहुत समझती हूँ जरूरी बात है, क्योंकि जो कर्जे हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इस तरह का सिस्टम है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही धंसने लगते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई ना कोई आपके साथ माहौलियाती मामला हो जाए, कोई कैटेस्ट्रोफी हो जाए, तो फिर तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। कर्जों में भी आप डूब रहे होते हैं और आप उस क्लाइमेट कैटेस्ट्रोफी यानी फ्लडिंग में भी डूब रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें कहते हैं ना कि SDGs करने हैं, हमको गोल्स अहदाफ रीच करने हैं, आपने रेजिलियंस करा। तो रेजिलियंस बम्पर स्टिकर तो नहीं है जी, इसको आपने फाइनेंस करना होता है। फाइनेंसिंग जो है मेन इशू है जी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा, हमारे साथ आप मौजूद थी। हारून लाहितूर साहब, वजीर आजम की साइड लाइन्स पे मीटिंग पे आप बात कर मुकम्मल कर लें। जी बिल्कुल, जो आपने बात की साइड लाइन्स की,
تو اس دفعہ جو وزیر اعظم کے دورے کا اسکیجول تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے کچھ دن رکھے جاتے ہیں اور کچھ دن بعد میں رکھے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ وزیر اعظم ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ گئے اور دورے سے پہلے ان کی زیادہ تر میٹنگ اسکیجول کی گئیں، جس کا مقصد دوست ملکوں کے ساتھ اور اہم ملکوں کے ساتھ پہلے بائیلیٹرل گفتگو کر کے ایک ایسے ایجنڈے کے ساتھ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی پلیٹ فارم پہ آنا تھا جو پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے۔ جو بات ہوئی کہ سلوشنز، میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم نے جس مدلل انداز سے گفتگو کی، میرے پاس پورا ٹرانسکرائب پڑا ہے اس کا، انہوں نے ہر ایشو کو ڈسکس کیا اور پھر انہوں نے اس کے سلوشن کی طرف بات کی۔ اب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے اندر آپ نے اس کو حل کر کے تو آنا نہیں ہے فوری طور پہ، ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ نے ایک سلوشن دینا ہے۔ فار ایگزامپل فلسطین کی بات کی، انہوں نے غزہ کا نوحہ پوری طرح لیا اور بتایا کہ کتنا بڑا بحران وہاں جنم لے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ جو دو ریاستی حل ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے تو ایک بڑا دنیا کے لیے ایک بحران کریٹ ہوگا اور یہ بڑا خطرہ ہوگا، وار پھیل سکتی، انہوں نے جو بات کی، یہ ایک بڑا سلوشن تھا جس کی طرف ظاہر دنیا اس وقت سینسٹائز بھی ہوئی پڑی ہے۔ دوسری انہوں نے کشمیر کی بات کی تو بڑے واضح انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا موقف رکھا کہ ہم کسی بھی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ملٹری بلڈ اپ کی بھی بات جی بالکل بات کی بھارت کی طرف سے، بالکل بلڈ اپ کی بات کی اور پھر اپنا موقف پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جنرل اسمبلی خود دیکھے، اقوام متحدہ دیکھے کہ ان کی قراردادوں پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا اور وہ کروائے۔ تو اب سلوشن تو اسی طرح کی ہو سکتے ہیں، آپ کی بات ہے کہ یہ تو اب تیسری بات ہوتا ہے جب انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کی بات کی تو انہوں نے نہ صرف اپنا مقدمہ رکھا، پاکستان کا اور دنیا کا مقدمہ رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو جیسے میڈم شیری رحمان نے کہا کہ گرین ہاؤس ایفیکٹس جو ہیں ان کو ختم کرنے والے ملکوں پہ زور دیا کہ وہ آگے آئیں۔ ابھی بھی پاکستان شاید سب سے زیادہ شکار ہے دہشت گردی کا، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کا بھی احاطہ کیا، رائے عامہ ہموار کی، دیگر ممالک جو ہیں، دیگر رہنما ہیں، وہ بھی اس بات پر جو ہے متفق ہیں کہ دہشت گردی سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ہے کہ اب یہ جو رائے عامہ ہموار کی ہے انہوں نے اپنے اس دورے میں اور مختلف جو میٹنگز ان کی ہوئی اور یو این میں خطاب کیا، افغانستان پہ کیا یہ تمام رہنما جن کا بھی اثر ہے وہ زور ڈالیں گے اور واقعی جو طالبان رجیم ہے وہ جو پاکستان کا موقف ہے، اصولی موقف، اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی وز اوز تحریک طالبان پاکستان؟ جی بالکل، اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو خطاب ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کیا اور جو آیات پڑھی اس میں سے جو ایک آپریٹو چیز ہے وہ اگر میں آپ سے ڈسکس کروں بڑا زبردست ہے۔ وزیر اعظم نے جو قرآن کی آیت تھی اس میں کہا کہ اور اس طرح منتخب کرے گا تجھے تیرا رب اور سکھائے گا تجھے علم باتوں کی تعبیر کا، یعنی وزیر اعظم نے واضح اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اسلام فوبیا کا ذکر کیا، تو اس میں قرآن پاک کی جو پہلی انہوں نے جہاں سے شروع کیا، ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو جو واضح روشن کتاب ہے، تو انہوں نے اسلام فوبیا کے خلاف ایک تو بات کی اور بتایا کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کتنی واضح ہیں اور اس میں وہ نالج بیسڈ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے بات کی دہشت گردی کی، تو دہشت گردی کے خلاف جس انداز سے ہم لڑے ہیں، پاکستان لڑا ہے اور جتنی قربانی ہم نے دی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ابھی بھی دے رہے ہیں اور پھر جو ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس انداز سے ہو رہا ہے، کیا اس کو اس سے بہتر انداز سے ہارون بھائی، انور اقبال صاحب واشنگٹن نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈان سے وابستہ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ انور اقبال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل۔ انور اقبال صاحب، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، ہمارے اس آر میں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ موجود تھی، سینیٹر شہید رحمان صاحبہ تھی، شاہد کیانی صاحب، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر منور حسین صاحب اور ہارون لاہی طور صاحب ہیں۔ ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ نے تو متعدد، بلکہ اب تو شاید گنتی بھی آپ بھول گئے ہوں گے، اتنے اجلاس کور کیے ہیں۔ یو این میں ریفارمز جو ہیں یہ ممکنات میں سے ہے کہ ان میں ریفارمز کی جائیں، کیونکہ 79 اجلاس میں چاہے وہ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان ہو، انہوں نے برملا کہا کہ جی ناکام رہی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے حوالے سے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ کب تک غزہ میں صرف مذمت کی جائے گی، اب اس کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی اٹھانے چاہیے۔ کیا کہیں گے ریفارمز کے حوالے سے جو چرچا ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پریشر تو بلڈ اپ ہو رہا ہے نا، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ پریشر بلڈ اپ کریں،
जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, उसका जो है ना पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है यूएन का, जिसमें बहुत मुश्किल है इसका रिफॉर्म करना। देखिए पांच पावर्स हैं जिनके पास वीटो है, और वो जब वीटो इस्तेमाल करें तो सारी जो पूरी बाकी सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है, एक वीटो से सारा कुछ खत्म हो जाता है। एक तो ये है, फिर इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है पावर्स का, वो उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता। फिर हर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशंस है बेसिकली एक फोरम बन के रह गया, मुफीद फोरम है, जिसमें ममालिक जमा होकर वर्ल्ड लीडर्स जमा होकर अपनी अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं। अब आप देखें हमारे वज़ीर आज़म ने जो आज बातें की, अगर ऐसा कोई फोरम पाकिस्तान अगर बैन अवी सतह पर करना चाहे, जहाँ दुनिया के 200 ममालिक के सरबराह और सरबराहान हुकूमत आए हैं, तो वो नामुमकिन है, नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से तो मुफीद है। लेकिन जहाँ तक एक्शन की बात है, मौजूदा स्ट्रक्चर में रहते हुए कोई एक्शन करना, कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा रिफॉर्म मुमकिन नहीं है। वेरी जी बात सवाल कीजिए। अनवर इकबाल साहब, शहजाद रजा है। सवाल ये कि एक माह बाद अमेरिका में इलेक्शन सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, यूक्रेन वॉर हो, मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो या अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, आपके ख्याल में उस इलेक्शन के नताइज के बाद ही कुछ इनका हल निकल सकेगा, अगर अमेरिकन पॉलिसी किसकी फेवर में है किसकी नहीं? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स हों, इसमें पॉलिसीज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उनमें एक टेंडेंसी रही है कि वो वॉर्स को पसंद नहीं करते, तो वो इसकी कोशिश करेंगे कम से कम यूक्रेन में जंग बंदी हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि मिडिल ईस्ट में उनकी पॉलिसी की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। सर, और ये भी बताइएगा कि ओवरऑल थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपने एज ए जर्नलिस्ट आप वहाँ पर मौजूद हैं, लास्ट ईयर आपसे मुलाकात भी रही थी, कैसा माहौल है? और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो साइड लाइन पर मुलाकातें हुई हैं, उन्हें भी गैर मामूली इसलिए अहमियत हासिल हुई है कि IMF की MD से मुलाकात हुई, उन्होंने पाकिस्तान में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मेजर्स दिए जा रहे हैं उनकी तारीफ की। पाकिस्तान का जो 25 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में IMF का प्लान पाकिस्तान की रखा गया था वो फराम किया गया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, यूरोपीय यूनियन की सदर से मुलाकात हुई। इनको किस तरह देखते हैं? जो साइड लाइन पर मुलाकातें होती हैं अनवर इकबाल साहब, ये कितनी गैर मामूली होती हैं? देखिए, आम तौर पे तो मामूल के मुताबिक होती हैं, पहले से तयशुदा होती हैं और उसमें बड़ी फॉर्मल बातें की जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा एक जरा बात मुख्तलिफ रही कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक के चीफ से जो मुलाकात की, उसमें एक सब्सटेंशियल डिसीजन लिया गया, बताया गया कि हाँ भाई पाकिस्तान का इस तरह उसको रखा गया कि उसी दिन जिस दिन वाशिंगटन इनकी मुलाकात थी, उसी दिन वाशिंगटन में बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, और उसी दिन आप देखें मुलाकात से चंद घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान को ऑफिशियल ऐलान बाद में किया, लेकिन पाकिस्तान को कन्वे कर दिया कि हाँ हमने आपका अप्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को मौका मिला कि वो उसका ऐलान कर सकें। तो वो इस लिहाज से जो वर्ल्ड बैंक और IMF से जो उनकी मुलाकातें थी वो बड़ी सब्सटेंशियल थी। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अमेरिका से पर्सपेक्टिव दी। और उन्होंने कहा कि शहजाद के ये जो IMF की बोर्ड मीटिंग थी ये भी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि 25 सितंबर को और प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका में ही मौजूद थे, और उसके बाद फिर कल एक बाज़ाब्ता मुलाकात भी हुई। मैं चाहूँगा मुनव्वर हुसैन साहब, सर ग्लोबल साउथ की बात की थी सेनेटर शाही रहमान साहबा ने, आप भी ये कहते हैं कि ग्लोबल साउथ को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ की जानिब से चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट इमिशंस की बात कर रहे हैं, कार्बन इमिशंस की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो डेट ट्रैप है उसको जरा कम करना, लूजन अप करना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की थी। आप समझते हैं कि ग्लोबल साउथ को अब तकड़े अंदाज में ये मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए, UNGA हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो? आपने रशिया और चाइना की बात की, मुस्तकिल मेंबर हैं। अनवर सही साहब, बात ये है कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें हम कहते हैं कि उसको मिडिल क्लास को एक चांस होता है ऊपर आने का, हाँ, और वो पावर में आती है और फिर रीस्ट्रक्चरिंग करती है, रिफॉर्म करती है। इसी तरह से जो ग्लोबल साउथ है वो एम्पावर हो रही है। उसके बहुत सारे जो ममालिक हैं वो सेंट्रल स्टेज के ऊपर आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। यही वजह है कि वही रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। और जो ग्लोबल नॉर्थ है वो तो स्टेटस को चाहेगी इनफैक्ट, जबकि ग्लोबल साउथ है वो चेंज की बात करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम से कम साइड लाइन्स पे इंटरेक्शंस तो हो रहे हैं, और सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं, जो अर्दगान साहब के साथ जो मीटिंग हुई है, मोहम्मद यूनिस साहब के साथ जो मीटिंग हुई है, जिसके बाद बांग्लादेश की बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी वो, और उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जो कम्युनिकेशन है जो इस फोरम के ऊपर मैसर आता है, और फिर उसके बाद जब वो डिबेट करते हैं कि ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं,
اس میں ایک اور نقطہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یونائٹڈ نیشن میں سارے سولوشنز تو پیش ہو چکے ہیں نا, اس پہ تو کنسنسس ہے, مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے, اور امپلیمنٹیشن جب تک ریسورسز نہیں ملیں گے کہاں سے ہوگی. تو اب نئے سولوشنز کیا ہمارے پرائم منسٹر دیں گے, اور یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے کہ پاکستان کی پالیسی کے اندر کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. دیکھیں قرآن میں بھی 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے, ریکرنٹ پیٹرن نظر آتا ہے, تو آپ بھی کنسسٹنسی کے ساتھ کم از کم ایک موقف کو, اس کا مطلب سیریس ہے, چاہے رجیم چینج ہو رہی ہے لیکن آپ وہ کنسسٹنسی کے ساتھ آ رہے ہیں. اب آخری صرف ایک مختصر بات کہہ دوں, جو بات کی انور اقبال صاحب نے کہ چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں یا جو بائیڈن صاحب, کاملہ ہارس آتی ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے, سوائے یہ کہ جو انسٹرومنٹس ہیں اس میں تبدیلی واقع ہوگی. وہ تو کہتے ہیں اینٹی وار, اینٹی وار ہونا ایک الگ بات ہے. امریکن مفادات کو دیکھیں, انسٹرومنٹس تبدیل ہوگا نا. اب کاملہ ہارس جو ہے, آپ حیران ہوں گے, یہ ہمارے لوگوں کو بہت پتہ نہیں ہے. کاملہ ہارس پہلے بش ایڈمنسٹریشن, جونیئر بش ایڈمنسٹریشن میں سرو کر چکی ہیں. اس کے بعد اوباما کی ایڈمنسٹریشن ریپبلک اس میں کر چکی ہیں. جی اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں سرو کر چکی ہیں. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں سرو کیا ہے, اور پھر جو بائیڈن کی. تو ایک آپ کو نظر آنا چاہیے کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی جان بالٹن لے کر, وقت تھوڑا سا بچا لوں. طور صاحب, بہت امپورٹنٹ فورم تھا, میٹنگز تھیں, جس طریقے سے میڈیا کو اس کو کور کرنا چاہیے تھا, آپ کے خیال میں وہ کیا یا نہیں کیا؟ پاکستانی میڈیا کا کہہ رہے ہیں نا. جی پاکستان جی پاکستانی میڈیا کی طرف سے بھرپور پذیرائی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کی جیو پولیٹیکل اہمیت بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر یونس کی انہوں نے بات کی, غیر معمولی ملاقات, بہت غیر معمولی, بہت غیر, اور پھر اس میں جو باڈی لینگویج تھی وہ اس سے بھی زیادہ غیر معمولی تھی. اس انداز سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے قیادت ماضی میں ہم نے ملتے نہیں دیکھے. جی حسینہ واجد کے دور میں تو بڑے اسٹرینج تعلقات تھے. اور یہ ہماری اتنی بڑی اسٹریٹجی کامیابی ہے اس میں. اور پھر ایک اور بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس لیول پہ جب انویٹیشنز جاتی ہیں اور اس طرح کی سٹیٹس آپس میں انویٹیشن شیئر کرتی ہیں, تو پہلے سے یہ طے ہوتا ہے, یہ کم از کم یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اب یہ ہوگا. یعنی اب آنے والے دنوں میں ہم ڈاکٹر یونس کا پاکستان کا وزٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پھر نیپال کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو آپ دیکھیں آپ اس ریجن کی بات کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشین ریجن کی بات کر رہے ہیں, بنگلہ دیش مالدیپ کے ساتھ ملاقات. جی بالکل, یہ ساؤتھ ایشین ریجن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان کی جو اہمیت ہے, وہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سیاسی حکومت کے لیے ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب جب ہم بنگلہ دیش سے تعلقات کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے ایک پولیٹیکل ایک بیکنگ, اور اس کے لیے وہ بھی چاہیے, ہاں منی چاہیے کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز چینج کرنے چاہ رہے ہیں. سو میڈیا کا جو رول ہے آپ کے خیال میں, اور جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا, مینیج کیا, اس پہ ڈیبیٹس ہوئیں, سو آپ مطلب یو تھنک کہ دوز ور انف, اور اس میں مزید کچھ گنجائش تھی؟ آج دیکھیں سب سے بڑا تو خطاب آج کا تھا. آج کے خطاب کو جس انداز سے پاکستانی میڈیا پہ لیا گیا ہے, اور جس انداز سے آپ دیکھیں تمام میڈیا ایک بات پہ پوری طرح متفق ہے کہ وزیر اعظم نے جو موقف پیش کیا ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. میڈیا سے بھی نظر بھی آ رہا تھا کہ کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ کے بڑے تگڑے انداز میں مقابلہ رکھا ہے. اور while I am sitting here, میں آپ کو بتاؤں, کچھ پرائیویٹ میڈیا پہ جو چیزیں اس وقت جا رہی ہیں خطاب کے حوالے سے, وہ میرے سے شیئر کی گئی ہیں, کیونکہ میری ذمہ داری ایسی ہے. تو تمام میڈیا بالکل ایک بات پہ متفق ہے کہ اس سے بہتر انداز سے پاکستان نہیں ہو سکتا. انوار, لیکن ایک چیز ضرور کہ مطلب جب بھی کوئی بھی کسی بھی ملک کا ہیڈ آف سٹیٹ, ہیڈ آف گورنمنٹ جاتا ہے, سو ریگارڈ اس کے ملک کے اندر کیا اپوزیشن ہے, اپوزیشن جماعت کیا ہے, جو اپنا موقف وہ فورن پالیسی کے مطابق پیش کر رہا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی آپ کو ڈومیسٹکلی ایسی فورم پہ اپوزیشن نظر نہیں آتی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پاکستان کو موقف ہے نا جی, پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے. بڑی ہوتی نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ نے بھی کہا کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے کنسسٹنٹ پالیسی ہے. پاکستان اس کو ہمیشہ ہیمر کرتا ہے. اور جیسے ہمارے پہلے ہاتھ میں بھی بات ہوئی کہ جو دنیا میں اس وقت ٹرینڈ چلتا ہے, جیسے پاکستان نے پہلے ایک فلسطینی ریاست کی بات کی تھی, اب 2 ریاستی فارمولے کی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان اس کو بھی بیک کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ جو ہارون لائق طور صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, ڈاکٹر منور حسین صاحب ذرا توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ مالدیپ کے سربراہ مملکت سے بھی ملاقات ہوئی, نیپال کی بھی انہوں نے بات کی, بنگلہ دیش کی بات کی. تو یہ جو ایران نہیں, میں کہوں گا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے یہ جو ریجنل پالیٹکس ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ایک آسپیکٹ ہے کہ ظاہر بات ہے بھارت تو ان کا چودھری بنا ہوا ہے نا.
اس خطے کا؟ فرینکلی اسپیکنگ انڈیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور مدتوا یا جس کو ہندوتوا ہے میں This is مدتوا very کہتا ہوں، اس کی حرکتوں کی وجہ سے آئسولیٹ ہو گیا ریجن میں. اور یہاں سوال بہت بڑا اٹھتا ہے کہ آپ اگر ریجن میں آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پارٹنر نہیں بن سکتے تو میں اپنے عرب دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ آپ کا پارٹنر کیسے بن سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ چائنا اور پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے، اور یہاں تک کہ خود امریکہ بہت شک و شبہات کا یہ مظاہرہ کریں کہ کیا انڈیا ریلائبل پارٹنر بن سکتا ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا الائے ہے لیکن ریلائبل اسٹریٹجک الائے، ریلائبل پارٹنر نہیں کہتے وہ آپ کو. اسی وجہ سے آفینسو ویپنز وہ آپ کو نہیں دے رہے. تو بنیادی طور پہ نریندر مودی صاحب نے انڈیا کے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے، اور اس وقت وہ آئسولیٹ ہے ریجن کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ نیپال، بھوٹان، آپ سوچ نہیں سکتے تھے نیپال اور بھوٹان جس کو انڈیا کہتا تھا میرا صوبہ ہے، سیٹلائٹ میرے اسٹیٹس ہیں، وہ اب ان کے خلاف کھڑے. محمد بیزو خلاف کھڑا ہے. سری لنکا کے جو نئے کمارا صاحب پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں آپ گوادر کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کروں گا. یہ ہو سکتا تھا کہ بنگلہ دیش، بڑی چینج ہے، یہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کو آپریشن کرے اور گائیڈڈ جو آپ کے اینٹی ٹینک میزائل ہے آپ اس کی فرسٹ بیچ بھیج دیں، اور پھر وہاں پہ پروفیسر کہیں کہ اب نیوکلیر امبریلا بھی پاکستان سے لے لیں. تو کس کے خلاف لے لیں؟ کون ہے جس سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. اور میں ادھر یہ بات کہوں گا کہ آپ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ کی بات نہ کریں، آپ ساؤتھ ایشیا کے بھی لیڈر نہیں رہے. یہ ایک جوہری تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ ذرا پتہ ہے ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے لیکن جوہری تبدیلی آ سکتی ہے. اور دیکھیں نا جو پچھلے کچھ عرصہ میں جو ہم نے دیکھا، خاص طور پہ بنگلہ دیش میں جو رجیم چینج ہوا، اس میں کیا ہوا ہے، کس طرح سے پاکستان کو کس طرح سے لیا گیا اور انڈیا کو کس طرح. پاکستان کو پہلی دفعہ ڈھاکہ کی سڑکوں پہ دوست کے طور پہ پیش کیا گیا. ہارون صاحب پہلی مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح کا 11 ستمبر کو باقاعدہ وہاں پر گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، برسی منائی. لیکن کوسچن از دس کہ اس ساری گویژن میں بھارت کے سائز کو، اس کی اکانومی کو کیسے فٹ ان کریں گے؟ دیکھیں سائز اس سے تو ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، اور نہ صرف خطے کے ملکوں کو بلکہ دنیا کو بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے اور کریں گے. بات ہوتی ہے ڈپلومیسی کی. آپ کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے اندر آپ کا جو رسپیکٹیبل مقام ہے اس کی، تو وہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ کمپرومائز ہوئی اور بری طرح کمپرومائز ہوئی اور ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ بنگلہ دیش کو اپنی کالونی بنانا چاہتے تھے، واٹ ہیپنڈ. آپ نے نیپال کے ساتھ کیا کیا، آپ نے مالدیپ، بھوٹان، سری لنکا، ٹیک دا نیم، تمام ملک جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے ساتھ ان تمام ملکوں کے اسٹریٹجک ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑا پیراڈائم چینج ہے. لیکن دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ 5 ساؤتھ ایشیا سارک کنٹریز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، اس سے بھارت پہ کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ بھارت جو دیکھیں نا اپنے گھر والوں کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے، اور چلیں آپ سیکیورٹی کونسل کی مختلف نشست میں. دوسری بات یہ کہ 2015 میں لاسٹ کاربن یہ 16 میں سارک ہوا اور پاکستان میں ڈیو ہے. پریکٹیکل کیا فرق پڑے گا؟ پریکٹیکل میں آپ کو بتاتا ہوں. پریکٹیکل پہلا فرق تو یہ پڑ رہا ہے کہ بھارت کے اوپر سوالیہ نشان برکس میں اٹھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو کلیئر کٹ میسج مل رہا ہے، یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر رشیا کا پاکستان میں آئے اور وہ کہے گے جی ہم آپ کی ممبرشپ کے لیے کریں گے، اور دوسرے جو پارٹنرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو ڈپٹی پرائم منسٹر یہاں پہ کیا سگنل دینے آئے تھے؟ اور چونکہ پریزیڈنسی اس وقت رشیا کے پاس ہے برکس کی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھارت کے ساتھ ہر کوئی ٹریڈ کرے گا بیکاز بڑی منڈی ہے. بالکل بڑی. دیکھیں پاکستان کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے لیکن ٹریڈ ہمارا جاری ہے. تو بھارت بڑی منڈی ہے، زیادہ تر ایکسپورٹس ہیں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا بھارت لیڈر بن سکتا ہے اس ایریا کا اور گلوبل ساؤتھ کا؟ اس پہ سوالیہ نشان اٹھ گئے کہ آپ نہیں بن سکتے بیکاز غزہ میں پورا گلوبل ساؤتھ فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا اور آپ نے ایبسٹین کیا بیکاز آپ برکس کے سارے ممالک کا ایک ایجنڈا فالو کرتے ہیں، آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ اگر پڑوس میں کسی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور ہر کوئی کنسرنز کو ریز کر رہا ہے، لیڈر بنتا یا نہیں بنتا. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ وہ جو کوشش کر رہا ہے پرماننٹ سیٹ لینے کی یو این ایس سی میں، وہ نہیں ملے گی بیکاز آف دیز فیکٹرز. یہ اس میں وہ انہیں پتا ہے کہ اب یہ نہیں ملے گی اور ان کی ایسی کوشش بھی نہیں ہے. اس میں جو ویلڈ پوائنٹ ہے نا جی، اگر میں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کا وائلیٹر ہوں، اصل نقطہ یہ ہے تو پھر میں ان کو نہیں ملے گی. اچھا وہ دے آر ویری مچ کلیئر. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر انڈیا کی کہاں سٹینڈنگ ہے، خاص طور پہ یو این سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ نشست کے لیے سٹینڈنگ کیا ہے آپ کی؟
سر ٹورڈز دی اینڈ کیونکہ ہم کلوزنگ منٹس میں جانا چاہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہاں پر آپ سولوشنز کا ایک خاکہ پیش کر سکتے ہیں، ڈفرنٹ کاؤنسلز میں جا کر اس پہ بات ہو سکتی ہے. فالو اپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈپلومیسی ہے، چاہے وہ ایون میڈیا کا نیریٹو بلڈنگ ہے، اس میں فالو اپ ہونا چاہیے. کیا سٹیپس آپ سجیسٹ کریں گے آج جو پرائم منسٹر صاحب کی جو اسپیچ ہے، جیسے ہارون طور صاحب نے کہا کہ اس کو اچھی پذیرائی مل رہی ہے پاکستانی میڈیا میں، اور ہمیں خود بھی آئیڈیا ہو رہا تھا کہ جس طرح کی اسپیچ انہوں نے کی، پاکستان ایک کمپریہنسو اسپیچ تھی جتنا وقت میسر تھا. فالو اپ کے لیے کیا سٹیپس 3 ہونے چاہیے؟ میرے خیال ہے سب سے جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا انوار سعید صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا، وہ یہ ہوگا کہ جس ملٹی لیٹرل یا انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز پہ آپ ہیں، انہی ایشوز کو دوبارہ اٹھائیں اور ان کے ذریعے سے آپ انفلوئنس کریں یونائٹڈ نیشن کو کہ وہ اپنے لیے ہوئے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے. وہ پلیٹ فارم ہے SCO، برکس، نان الائنڈ موومنٹ جو گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اسی فورم کے ذریعے، اور پھر جہاں پہ آپ خود انٹریکٹ کرتے ہیں پرسنلی یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے ساتھ، ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، یا گلوبل ساؤتھ کے امپورٹنٹ نیشنز کے ساتھ انڈیویجولی بائیلیٹرلی، چاہے وہ رشیا ہے، چائنا ہے، برازیل ہے، ٹرکی ہے، سعودی عرب ہے، وہاں پہ بھی ان ایشوز کو آپ ریز کریں گے تب یہ جا کے معاملہ حل ہوگا. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ آپ نے صرف پرسو نہیں کرنا، ریسورسز کی بھی بات کرنی ہے. جب تک ریسورسز نہیں ہوں گے یہ ریزولوشنز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. آپ کا بھی آخری کامنٹ اس پہ ہارون صاحب. جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں جب تک ہم مل جل کر نہیں آگے بڑھیں گے اور جب تک یہ بڑے ایشوز جو ہیں دنیا کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوگا اور بربریت ختم نہیں ہوگی، عالمی امن کو آپ اچیو نہیں کر سکتے. اور آج وزیر اعظم کے خطاب کا آپ دیکھیں انہوں نے خطاب شروع ہی غزہ سے کیا ہے، تو یہ جب تک آپ ان 2-3 پھر انہوں نے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یوکرین کی بات کی انہوں نے، جدھر اس وقت کنفلکٹ ہے تو آپ کو کنفلکٹ ختم کرنا ہوگا. کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف جب تک آپ نہیں جاتے تو باقی جو چیزیں ہیں ان تک آپ کے جو مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنا آپ کے جو لیے کہ آسان بنیادی ہے. چارٹر ہے UN کا، Definitely. کانفلکٹ ریزولوشن جس کے لیے بنائی گئی تھی. جب تک وہ نہیں ہوتا تو معاملہ آگے نہیں ہوتا. بہت شکریہ ہارون طور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر منور حسن صاحب. اور انوار بات یہ ہے کہ خالی دورہ اور یہ آدھے گھنٹے کی اسپیچ کے پیچھے پورا ایک ہوم ورک ہوتا ہے. اس میں آپ کا فورن آفس کی پوری ٹیم، آپ کے فورن منسٹر، انفارمیشن منسٹری کی پوری ٹیم، انفارمیشن آل دوز، یعنی کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، وہاں گئے، اس سے پہلے کام کرتے رہے. اور ایک یہ جو ہم کہتے ہیں جی ملاقات ہو گئی، تو ملاقات ہوا میں نہیں ہوتی. اس سے پہلے کئی ماہ کی محنت اس میں درکار ہوتی ہے، پوائنٹس لکھ کے جاتے ہیں. اور پھر اگین جو آپ نے بات کی سب سے امپورٹنٹ یہ کہ فالو اپ ہم کیسے کرتے ہیں. فالو اپ اصل میں میرے خیال میں تمام جو ویورز ٹیک اوے یہی ہے کہ ایک اچھی اسپیچ ہوئی جس پہ پاکستان کا تگڑے انداز میں جو عالمی ایشوز ہیں اور پاکستان کے داخلی امور ہیں اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، چاہے وہ ان کا اقتصادی اصلاحات کا ایجنڈا ہو، چاہے وہ انسداد دہشت گردی کے لیے عزم استحکام منظم مہم کا آغاز ہو، چاہے وہ بھارت کے ساتھ آپسی تعلقات، مقبوضہ وادی کشمیر میں جو انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا اس کو مسترد کرنا، فلسطین کے معاملے میں بڑی کلیئر کٹ اور دو ٹوک انداز میں کہنا کہ اگر اسرائیلی جارحیت کو نہ نکیل ڈالی گئی تو یہ لبنان تک جو شعلے چلے گئے یہ خطے کو بھی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. اب اصل جو وے فارورڈ ہے وہ ہے اس کا فالو اپ. تو ہم بھی فالو اپ کرتے ہیں، ہمارا بیسک جاب بھی یہی ہے. امید ہے آپ کو ہماری جو طویل دورانی کی نشست تھی وہ پسند آئی ہوگی. اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اجازت دیں گے، اور یہ جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے یہ خبر نامے کے بعد 10 سے 12 بھی جاری رہے گا. سو اسٹے ٹیون، واچ PTV نیوز. مجھے سید انوار الحسن اور شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.